الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی 7 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں الحمدللہ۔ آج آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک پڑھیں گے۔ واو اور من سے الناسی لوگ، من جو، یقول وہ سب کہتے ہیں، آمنا ہم سب ایمان لائے، بھی ساتھ اللہ ہی اللہ کے، واو اور بھی ساتھ الیوم دن، الآخری آخرت، واو اور ما نہیں، ہم وہ، بھی ساتھ مومنین ایمان لانے والے۔ یہ با کا ترجمہ مختلف طرح کا ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر ساتھ کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم اور حالانکہ وہ نہیں ہیں، بمومنین ایمان لانے والے مومن، یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، واو اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو سب ایمان لائے، واو اور ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسا نفسوں، ہم ان کے، واو اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ فی میں قلوبی دلوں، ہم ان کے، مرض ہے، بیماری ہے، فا پس زیادہ بڑھا دیا، ہم ان کو، اللہ نے، مرضاً بیماری میں، واو اور لا لیے، ہم ان کے، عذاب ہے، علیم دردناک، بھی ساتھ ما جو، ان کا الگ الگ ترجمہ ہوگا، بما اس وجہ سے جو، کانو وہ سب تھے، یکذبون جھوٹ بولتے، جھٹلاتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، انہیں بیماری میں بڑھا دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول جو کہتے تھے، آمنا باللہ جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور وہ نہیں ہیں، بمومنین ایمان لانے والے مومن نہیں ہیں یا ایمان لانے والے نہیں ہیں، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے، مرضاً
بیماری میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، اس وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ جو ہے وہ شروع کیا اور فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ان پر ایمان نہیں لائے، ان کا ایمان اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تیسرے گروہ کا تذکرہ شروع کیا جو کہ منافقین کا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے، دھوکے میں ڈالنے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ نہ تو اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو وہ مستقل دھوکے میں، فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے، یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو آگاہ فرما دیتا ہے، تو انہیں بھی وہ مستقل طور پر فریب میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کر لی، اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے، آخرت میں بھی انہیں کچھ نہ ملا، اور دنیا میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے اپنے دھوکے اور فریب میں۔ تو وہ لوگ زبان سے اقرار کرتے، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔ ویسے تو ترجمہ الا انفسہم ان کے نفسوں کو بنتا ہے، لیکن جو مفہومی ترجمہ ہے جو ہمیں سمجھ آ جائے وہ یہ ہے کہ مگر اپنے آپ کو ہی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، کہ وہ اپنے آپ کو ہی صرف دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ وہ خود کوئی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو اور اہل ایمان کو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، اور جو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، دردناک عذاب اس وجہ سے ہے جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جو وہ غلط بیانی کرتے تھے۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا۔ اب یہ بیماری کیا ہے؟ بیماری سے مراد وہی کفر اور نفاق کی بیماری ہے جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اس طرح جھوٹ بولنا بھی منافقین کی علامت میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم میں ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلی نشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا، اور ایک روایت کے اندر وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ بات کرے گا تو جھگڑا کرے گا، کسی کے ساتھ
بات کرے گا کسی بھی موضوع پر تو وہ جھگڑا کرے گا. یہ منافق کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایک ان کی جو علامت ہے وہ بیان فرمائی. بما کانوا یکذبون، انہیں یہ عذاب اس لیے ہوگا کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ کیا بولا کرتے تھے وہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، اور پیچھے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لے آئے ہیں. یہ اس سے بڑا اور جھوٹ کیا ہے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو یہ وہ تیسرا گروہ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ فرمایا، اور اس گروہ کا مسلمانوں کو نقصان کتنا ہوا اور کس طرح جو ہے یہ نقصان دیتے ہیں، وہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ کریں گے کہ یہ زمین میں فساد انہوں نے کس طرح پھیلایا، اور یہ کس طرح سازشیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، ویار ان کا کس طرح کا ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ ان کا ویار جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. یہ ہم انشاءاللہ آنے والے اسباق میں پڑھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.